السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذات پچھلے سبق میں ہم نے نجاست کا بیان پڑھا، جس میں آپ کو نجاست کی قسمیں بتائی گئی اور نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں سب بتایا گیا، اور نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں بیان کی گئی۔ آج کے سبق میں ہم نجاست کا حکم پڑھیں گے، تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18، نجاست کا حکم۔ سوال نمبر 30۔ سوال: اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ سوال کیا ہے؟ اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر بے پاک کیے یعنی بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا 1 درہم سے زیادہ کا۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے کہ بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے، یعنی ایسی نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم میں لگ گئی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر سنت کے خلاف ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں پہ 3 حکم ہے، نجاست غلیظہ کا 3 حکم ہے: 1 درہم سے زیادہ، دوسرا درہم کے برابر، اور تیسرا درہم سے کم۔ تو درہم سے زیادہ لگے گا تو اس کا پاک کرنا واجب فرض ہے، اگر پاک نہیں کرے گا اور نماز پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جس کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے، یعنی ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ مکروہ تحریمی ہوگی یعنی ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر سنت کے خلاف ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ: اگر نجاست گاڑھی ہے، اسی طرح اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یہاں پہ درہم کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو یہ بتا رہے ہیں اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وزن میں اتنی ہو، یعنی درہم کے برابر وزن میں ہو۔ اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور نجاست اگر پتلی ہو تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور نجاست موٹی ہو تو اس کا وزن دیکھا جائے گا درہم کے برابر ہے یا نہیں، یا اس سے کم ہے، اسی حساب سے حکم اس پر لگایا جائے گا۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشا ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشا ہے، اور درہم کی لمبائی چوڑائی سے یہاں مراد تقریباً ہتھیلی کی گہرائی برابر جگہ ہے۔
درہم کی لمبائی چوڑائی سے مراد یہاں ہتھیلی کی گہرائی، ہتھیلی میں جو گہرائی ہوتی ہے اس کے برابر جگہ ہے، جو 1 روپے کے پھیلاؤ کے برابر جگہ ہوتی ہے، جو 1 روپے کے پھیلاؤ کے برابر جگہ ہوتی ہے۔ درہم کے پھیلاؤ کے جاننے کا شرعی طریقہ یہ ہے، یعنی درہم کے پھیلاؤ درہم کہاں تک ہے اس کا جاننے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی خوب پھیلا کر برابر کرے، اور اب اس پر آہستہ آہستہ اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب بہنے سے قبل پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا برابر درہم ہے، یعنی درہم کے برابر اتنا ہے، اس کی مقدار تقریباً انگریزی روپیہ کے برابر ہے جو جنگ سے پہلے رائج تھا۔ سوال نمبر 31۔ سوال: اگر نجاست خفیفہ لگ جائے یعنی کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے جس حصہ میں لگی ہو، اگر اس کی چوتھائی سے کم میں ہو، مثلاً دامن میں لگی ہو تو دامن کی چوتھائی سے کم ہو، یا آستین میں لگی ہو تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہو، یا ہاتھ میں لگی ہو تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے، اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ حضرات، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کپڑا اور بدن پر لگنے میں ہے۔ تو حضرات، ان سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔